ایک صحابی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا گھر مدینے میں ہے، مدینے سے کچھ دور ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ بیمار ہیں۔ جب وہ بیمار ہیں نا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابی رسول کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ آقا نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کو جا کر کے صبح کے وقت پوچھے گا نا، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور جو آدمی شام کو کسی بیمار کو پوچھے گا صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر کے جب پتہ کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر اسی بیماری میں یہ میرا صحابی فوت ہو جائے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے اس کی اطلاع کر دینی ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، مجھے خبر کر دینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میرے نبی آئے تھے میرا پوچھنے کے لیے؟ کہنے لگے ہاں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور تجھے جو ہے بے ہوشی میں دیکھا، اور یہ وصیت بھی فرما گئے ہیں کہ اگر میرا صحابی دنیا فانی کو چھوڑ کے چلا جائے مجھے اطلاع کر دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ صحابی حضرت طلحہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں نا میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے رات کے وقت میرے آس پاس بڑے یہودیوں کے گھر ہیں، اور جب پیارے پیغمبر یہاں رات کے وقت آئیں گے نا یہودی میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائیں میری وجہ سے۔ وہ صحابی کہتا ہے میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو جائے میں برداشت نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں صحابی رسول کہ میری وجہ سے میرے نبی کو یہ یہودی، آس پاس بستی ہے اس میں یہودی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یہ تکلیف پہنچائیں اور آقا کو اطلاع نہ دینا، میری وجہ سے آقا کو پریشانی نہ آئے۔ اور اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، اور ان کے رشتہ داروں نے اس کو جو ہے نہلایا، کفن پہنایا اور جلدی جلدی کیا کر دیا، رات کے وقت ہی دفنا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو جلدی دفنا دیا جائے، اس کو کیا کر دیا جائے، جلدی اس کو دفنا دیا جائے، کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنی منزل میں، اپنی جنت میں جلدی پہنچ جائے، اپنی جنت میں جلدی چلا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نیک نہیں ہے، وہ آدمی برائی کرنے برا ہے، تو پھر اس کا عذاب کہیں دنیا میں ہی نہ آ جائے۔ تو آقا نے کیا فرمایا ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کو جلدی دفنا دو۔ تو وہ صحابی رسول کو ان کے رشتہ داروں نے رات کو کیا کر دیا، دفنا دیا۔ جب صبح ہوئی جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو رات فوت ہو گئے تھے، اور ہم وہ وصیت کر گئے تھے اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا، میرے نبی کو پریشانی نہ ہو۔ تو وہ تو فوت ہو گئے، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، یا اللہ میرے اس صحابی کو جب تو ملے نا، یا اللہ تو مسکرا کر کے ملنا، یا اللہ جب میرا صحابی تجھے ملے وہ بھی مسکرا رہا ہو، یا اللہ جب تیری ملاقات میرے صحابی جب آپ سے وہ ملاقات ہوگی نا، یا اللہ تو اس کو کیسے ملنا، مسکرا کر کے ملنا۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔